اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول الذین اشرکوا ولو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء کذلک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون قل فللہ الحجۃ البالغہ فلو شاء لہداکم اجمعین۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ الانعام کی آیتیں ہیں جس میں ارشاد ہوتا ہے، وہ لوگ کہیں گے جنہوں نے شریک بنائے، اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ شریک بناتے اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور ہم حرام نہ کرتے کسی بھی چیز کو، اسی طرح جٹلایا جو ان سے پہلے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے چکھا ہماری سختی کو۔ آپ پوچھئے کیا تم لوگوں کے پاس کوئی بھی علم ہے کہ تم لوگ نکال سکو اس کو ہمارے لیے؟ تم لوگ پیروی نہیں کرتے مگر گمان کی، اور تم لوگ نہیں ہو سوائے اس کے کہ اٹکل لگاتے ہو۔ آپ کہیے، بس اللہ کے لیے ہی ہے پہنچنے والی حجت، پھر اگر وہ چاہتا تو ضرور ہدایت دیتا تم لوگوں کو سب کے سب کو۔ سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا۔ شرک، یہ آیت اس بات پر دلیل ہیں کہ شرک کا تعلق شعور سے ہے۔ جب اللہ کی بات کا، اللہ کی ذات کا شعور نہ ہو، انسان لاشعوری طور پر شرک میں مبتلا ہوتا ہے اور اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی بات کا شعور فطرت سے ملتا ہے۔ قرآن کریم انسان کے لیے اس کی فطرت کے مطابق تعلیم و تعمیل کا ایک عملی کورس ہے اور جد و جہد کردار کا ایک ربانی فارمولہ ہے۔ قرآن کریم فطرت اللہ کا بیان ہے، اور فطرت اللہ فطرت انسانی ہی کا منشا ہے۔ اگر فطرت انسانی کو کما حق سمجھ لیا جائے تو اللہ کی بات اور ذات کا شعور آسانی سے حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر ایمان عمل سے مضبوط ہوتا ہے۔ جہاں عمل غائب، وہاں ایمان صرف زبانی ہے۔ زبانی ایمان میں غیر فطری اصولوں کا شامل ہو جانا، اس کا پورا پورا امکان رہتا ہے۔ زبانی ایمان انسان کو تخیل کا بندہ بنا دیتا ہے۔ عملی ایمان انسان کا دماغ فعال بناتا ہے۔ عملی کام کے لوگوں کے پاس عقل کا میزان ہوتا ہے۔ جب کوئی بات اللہ کی طرف سے منسوب ہو تو اس کو عقلی میزان اور فطرت کے تقاضوں کے تحت وہ اس کا شعور حاصل کرتے ہیں۔ جب میزان قائم ہو تو ہر عقیدہ صاف ہو جاتا ہے۔ باپ دادا کا کولی ایمان بھی اس وقت تک کام نہیں دے سکتا جب تک اس کو عملی تقاضوں پر اس کا میزان قائم نہ کیا جائے۔ اللہ کی ہدایت فطرت انسانی میں موجود ہے۔ انسان اپنے اجتہاد اور فکر سے جتنا بھی اس کے اندر زور لگائے گا، اتنا ہی اس کے سامنے فطرت اللہ کے حقائق روشن ہوں گے۔ کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا باسنا۔ باسنا اللہ کی طرف سے سختی میں مبتلا ہونا۔ اللہ کی طرف سے سختی میں مبتلا ہونا اللہ کی منشا کو نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا۔ شریعت اسلامیہ میں دو قسم کے احکامات ہیں۔ ایک تو نوع انسان کے تمدن اور معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے تقرب اور عبادات ہیں۔ اس لیے ایمان کے بعد دستور کا علم بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ زمانے کے تقاضے کے تحت وجودوں کا انتخاب کرتا ہے۔
اور ان کو زمانے کے اصلاح کی ذمہ داری سونپتا ہے۔ ان کا وجود حجت البالغہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ جس کو زمانے کا عرفان نہ ہو وہ حجت نہیں بن سکتا، اس لیے وہ علم نہیں جانتا کہ جس سے زمانے کی گردش سے نکلا جا سکے یا اس پر غالب آیا جا سکے۔ فللہ الحجت البالغہ، البالغہ وہ بات ہے جو غیب میں موجود ہو، اس کا بیان۔ زمانے کے تغیرات، اس کے پیچھے اللہ کا کلام موجود ہوتا ہے۔ اللہ جسے منتخب کرتا ہے اسے صاف صاف اس کام کی ذمہ داری سونپی جاتی ہے، اور زمانے کا حال ایسا ہوتا ہے کہ اس وجود کی آمد کا سارا زمانہ منتظر ہوتا ہے۔ اسے غیب میں جو علم ہے وہ دیا جاتا ہے اور آئندہ کا کام سب بتا دیا جاتا ہے۔ وہ غیب کا علم پا کر عمل کرتا ہے، اس کی تائید میں زمین اور آسمان کے نشانات رہتے ہیں۔ حجت البالغہ اللہ کی سنتوں کے مطابق زمانے کا عرفان دینے کے لیے ہے۔ اس کے مقابل جو بھی علم ہوتا ہے وہ صرف گمان اور ظن کے تحت ہوتا ہے۔ جب تک اللہ کی طرف سے حجت مکمل نہ ہو جائے اللہ سختی اور جلال کا اظہار نہیں کرتا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور جب اللہ کا جلال ظاہر ہو جاتا ہے تو کوئی اس کو عاجز کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اپنے ارادوں سے ہدایت کو، حق کو غالب کر کے چھوڑتا ہے۔ مذہب میں بہت تازہ پسند ہے اس کی طبیعت، کر لے کہیں منزل تو گزرتا ہے بہت جلد۔ تحقیق کی بازی ہو تو شرکت نہیں کرتا، ہو خیل مریدی کا تو ہرتا ہے بہت جلد۔ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔